یہ سلسلہ مسند تاریخی مراجع بالخصوص امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ مختلف تاریخی کتب میں بعض جزیات کے بیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس ویڈیو کا مقصد کسی مسئلے کی بحث کو چھیڑنا نہیں بلکہ تاریخی واقعات کو علمی اور غیر جانبدار انداز میں پیش کرنا ہے۔ کربلا کا ذکر آتے ہی ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، اگر اہل کوفہ بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے تو پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہزاروں خطوط کیوں لکھے؟ آخر ان خطوط میں کیا لکھا تھا؟ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان دعوتوں پر فوراً فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آج کی اس قسط میں ہم جذباتی روایات نہیں بلکہ البدایہ والنہایہ کی روشنی میں انہی سوالات کے تاریخی جواب تلاش کریں گے۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی خلافت کا اعلان ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں آپ علیہ السلام کی آمد کی خبر تھوڑے ہی عرصے میں پورے عالم اسلام میں پھیل گئی، خاص طور پر عراق اور عراق میں بھی شہر کوفہ اس خبر پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس دور میں کوفہ اسلامی دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رہتے تھے، جبکہ سیاسی اعتبار سے بھی اس شہر کی غیر معمولی اہمیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے حالات پورے عالم اسلام پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہیں تو وہاں سے مسلسل آپ علیہ السلام کے نام خطوط بھیجے گئے۔ سب سے پہلے چند نمائندے ایک خط لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے بعد ایک اور وفد آیا جس کے پاس تقریباً 150 خطوط تھے۔ پھر مختلف قبائل اور شخصیات کی طرف سے الگ الگ خطوط اور قاصد مسلسل آنے لگے۔ ہر روز مکہ میں نئے قاصد پہنچتے، کسی کے ہاتھ میں ایک خط تھا، کسی کے پاس کئی خطوط تھے، اور بعض وفود درجنوں خطوط لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورا کوفہ آپ علیہ السلام کی آمد کا منتظر ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان خطوط میں اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ آپ علیہ السلام کی قیادت میں جمع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بعض خطوط میں یہاں تک لکھا گیا، باغات سرسبز ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور چشمے لبریز ہیں، آپ جب چاہیں اپنے لشکر کی طرف آ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ علامتی انداز میں اس امید کا اظہار تھے کہ حالات سازگار ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ خطوط بھیجنے والے بار بار اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے ابھی تک کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام خود تشریف لا کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ یہی دراصل اس سوال کا جواب تھا کہ اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط کیوں لکھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں جمع ہونا چاہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف خطوط وصول ہوتے ہی فوراً کوفہ روانگی کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ ایک ذمہ دار اور محتاط طرز عمل اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ان اطلاعات کی حقیقت معلوم کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اہل کوفہ کی دعوت کتنی مضبوط اور کتنی سنجیدہ ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی روانہ کیا۔ اس خط میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے قابل اعتماد بھائی اور اپنے اہل بیت کے فرد مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات کا جائزہ لے۔ اگر وہ مجھے یہ اطلاع دے کہ تمہاری اکثریت اپنی دعوت پر قائم ہے تو میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ فیصلہ اس بات کی علامت تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی جلد بازی میں نہیں تھے بلکہ وہ زمینی حقائق کی تصدیق چاہتے تھے۔
चुनाचा हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मदीना से गुजर कर 2 रहनुमा भी अपने साथ लिए ताकि वो इन्हें इराक के रास्तों से गुजार सकें। अलबिदाया व नहाया में जिक्र आता है कि सफर के दौरान सख्त गर्मी और प्यास की वजह से दोनों रहनुमा जांबर ना हो सके और ये सफर अपने आगाज ही से मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन इसके बावजूद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सफर जारी रखा और आखिरकार कूफा पहुंच गए, जहां इनके इस्तकबाल के लिए एक नया मंजर इनका इंतजार कर रहा था। तो आज हमने जाना कि अहले कूफा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यकदम नहीं बल्कि मुसलसल खतूत और वफूद के जरिए अपने पास आने की दावत दी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन दावतों पर फौरन फैसला करने की बजाय पहले अपने नुमाइंदे हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को हालात का जायजा लेने के लिए कूफा भेजा। लेकिन अब असल सवाल ये है, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ इनका इस्तकबाल कैसे हुआ? क्या वाकई हजारों लोगों ने इनके हाथ पर बैत की? और फिर ऐसा क्या हुआ कि यही लोग आहिस्ता आहिस्ता इनका साथ छोड़ते चले गए? इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम अलबिदाया व नहाया की रोशनी में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की कूफा आमद और अहले कूफा की बैत की तफसीलात जानेंगे।